اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے پیارے چینل جنیرک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہیں۔ مقام ابراہیم۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کی تھی، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کتنے قول ہیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے اور ان اقوال کی حمایت بھی کی ہے۔ یہ قول ان میں سے ایک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری خواہش ہے کہ ہم مقام ابراہیم کو نماز والی جگہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس جگہ کو نماز والی جگہ بنا لو۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے گھر کی دیواریں بنا کر اونچی کر رہے تھے تو خدا کے آگے عرض کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اس کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول کر لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ان دونوں باپ بیٹے کے خلوص کی گواہی تھی کہ وہ دونوں اپنے رب کے آگے اپنی عظمت کے قبول ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویران وادی اور بنجر زمین پر ایک بلند رتبے والا گھر بنایا تھا اور اپنے گھر والوں کے لیے خدا کی برکت اور سلامتی کی دعا کی، اے میرے رب، یہ زمین خشک اور بنجر ہے، یہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اس زمین کو درختوں پھلوں سے بھر دے، اس جگہ کو امن اور احترام والی جگہ بنا۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں، سب دعائیں بھی اس کے آگے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے ان کو وہ سب عطا کیا اور کہا، تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، ہم نے اس احترام والی جگہ کو رہنے والی جگہ بنا دیا، اور کیا ہم نے ان کو امن والی جگہ نہیں دی؟ وہ جگہ حرم ہے جہاں سے ہر قسم کے پھل چلے آتے ہیں اور جو ہماری طرف سے روزی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا اپنے رب کے آگے کی تھی، وہ یہ تھی، اے میرے رب، ہماری اولاد میں سے ایک نبی بنا کر بھیج جو ہماری ہی نسل کا ہو اور ہماری ہی زبان بولتا ہو، یعنی وہ شخصیت، اخلاق اور زبان میں اپنی مثال آپ ہو اور تمام تر دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں اس پر مکمل کر دی جائیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبصورت دعا قبول کرتے ہوئے آخری نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور آپ پر خدا تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا، جو دین آج سے پہلے کسی بھی نبی کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعوت ہر رنگ و نسل اور زبان بولنے والے کے لیے تھی۔ وہ انسان چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، تمام نبیوں میں آپ کو خاص شرف حاصل تھا۔ آپ پر خدا تعالیٰ نے جو کتاب اتاری وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ہر طرح سے مکمل اس کتاب میں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور رب کی ذات نے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ آپ جس جگہ پر پیدا ہوئے وہ جگہ بھی باکمال ہے۔
اپنی امت کے لیے رحمت ہی رحمت، خاندان بھی عظیم اور والدین بھی اعلیٰ درجے پر فائز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر خانہ کعبہ بنایا، اس لیے آسمان پر بھی آپ کا رتبہ اعلیٰ ہے، بلکہ فرشتوں کے خانہ کعبہ میں بھی آپ کے اعلیٰ رتبے کی مثال دی جاتی ہے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر رہنے والوں کا خانہ کعبہ شریف ہے۔ یہ کعبہ بڑی ہی برکتوں والا اور پیارا کعبہ ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی بیت المعمور میں ایک دفعہ عبادت کرنے کے لیے اس میں داخل ہوا، وہ قیامت تک دوبارہ یہ موقع حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔